السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ اور آج اللہ کی رحمت بارش کے روپ میں برس رہی ہے۔ کتنے وقت سے ہم لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے، گرمی بہت ہو رہی تھی، اور آج الحمدللہ صبح سے بارش ہو رہی ہے، اور اچھی بارش ہو رہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی گارڈنر دوست ہیں وہ ان سب کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہو، کیونکہ ان کے جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ پوری طرح سے نہا لیے اچھی طرح سے۔ اور جو ہم سڑکوں پہ جو پیڑ ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح سے دھل گئے ہیں، ورنہ تو پالیوشن اتنا رہتا ہے کہ بالکل بھی وہ اپنے ریئل لک میں ہم لوگ ان پیڑ پودوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان پہ اتنی مٹی جمع ہو جاتی، پالیوشن جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن بارش جب ہوتی ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اور ہم لوگوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ مطلب ایک نیچر جو ریئل نیچر ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے دیکھ پاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور ہم لوگ میں تو نہایا تھا بارش میں، آج مزہ آیا مجھے نہا کے۔ چھت کی بھی ممی بھی نہائی، ممی نے بھی صفائی کر دی چھت کی، میں نے اپنے پیڑ پودوں والی چھت کی صفائی کر دی، تو بہت اچھا لگا۔ تو آج میں پڑھتا ہوں منتخب حدیث سے وضو کے فضائل، قرآن کی آیتوں کے حساب سے، قرآن کی آیتوں میں کہاں کہاں وضو کے فضائلوں کا ذکر ہے۔ تو سورہ مائدہ میں 6 آیت میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والوں، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹکنوں تک دھو لیا کرو۔ تو سورہ مائدہ میں اس کا یہ ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں 108 نمبر آیت: اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مطلب وضو کا ذکر کتنی جگہ ہے، اور اب یہ نبی کی حدیثیں جو ہیں ان میں وضو کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ تو جو ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا تو ہو گیا۔ فائدہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس حدیث شریف میں وضو کا آدھا ایمان اس لیے فرمایا کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ نماز قبر و قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کا محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
اچھا بخاری کی ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے، یعنی وضو کرے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو کا اہتمام سے کیا جائے اور اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، خشک مطلب سوکھی ہوئی نہ رہے، وضو کریں تو ہر جگہ پانی اچھے سے ہم لوگ استعمال کریں۔ اب اچھے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی بہت زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں، مطلب احتیاط سے بھی استعمال کرنا ہے اور کوئی جگہ خشک بھی نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو وضو کے فضائل کتنے ہیں، ابھی ہم لوگ صحیح سے وضو بھی نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگوں کو تو وضو کرنا آتا بھی نہیں ہوگا۔ ہم بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے اس کو وضو کرنے کا حکم ہے۔ اچھا فائدہ کیا ہے اس میں؟ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اچھا گناہ بھی دیکھو دو ٹائپ کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور کبیرہ بڑے گناہ۔ بڑے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اچھا کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیں تو دوسری بات ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ کی روایت ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ کی روایت ہے کہ روایت میں 3 مرتبہ ان کلموں کو پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ بن رضی اللہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلموں کو پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ سے یہ کلمے نقل کیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو اکیلا ہے، میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مجھے توبہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے، تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو کو 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ مطلب ہمیں ہر عضو کو، ہر جگہ کو ہمیں 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 کا حکم ہے، تو ہمیں 3 بار ہی دھونا چاہیے۔ تو دوستو
وضو کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے اگر ہمیں نہیں آتا تو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ علم ہم آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہم سے بھی پوچھو گے کہ تمہیں آتا تھا، تم نے کتنا سکھایا لوگوں کو، کتنا تم نے بتایا، اور اگر تمہیں نہیں آتا تھا تو سیکھا کیوں نہیں، علم حاصل کیوں نہیں کرا، صلاحیت تھی تو حاصل کیوں نہیں کرا۔ چلیے دوستوں، پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور بارش کے مزے لیجیے آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی لیتے ہیں، ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔